اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. پچھلی آیتوں میں یہود کی علمی خیانتوں کا تذکرہ رہا کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ نے جو ان کو علم دے رکھا تھا اس میں کس طریقے سے خیانت کی اور خود مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اگلی آیت میں بھی ان کی اسی طریقے کی خیانت اور ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے جس طریقے کی وہ سازشیں چلتے رہے ان کی سازشوں کا راز کھولا ہے اللہ رب العزت نے. فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم حق کو باطل میں کیوں گڑمڑ کرتے ہو؟ یعنی باطل اور حق یہ تم کو خوب اچھی طریقے سے پتہ ہے، معلوم ہے. اللہ نے جو تم کو علم دے رکھا ہے، جو کتاب دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ساری چیزیں خوب اچھی طریقے سے معلوم ہیں. اس کے باوجود بھی تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو؟ یعنی جہاں پر اپنا مقصد ہوتا وہاں یا تو اس حق کو نکال باہر کر دیتے تھے یا اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات شامل کر دیتے یا حق ہونے کے باوجود اس کو چھپائے رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. اصل میں یہود کے یہاں ایک جو یہ سب معاملے پر جو وہ اس کو انجام دے لیتے تھے اس طریقے کی حرکتوں کو، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ تورات کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا حق ہر ایک کو نہیں تھا ان کے یہاں. جیسے کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کو ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے اور جو بھی چاہے بھی جس بھی نسل سے وہ تعلق رکھتا ہو، جس ملک سے، جس جگہ سے، وہ قرآن کا عالم بن کر کے قرآن کے معنی اور مطالب کو سیکھ اور سمجھ سکتا ہے. ہر ایک کو پورا مکمل حق حاصل ہے. لیکن یہود کے یہاں یہ چیز نہیں تھی. یہود کے یہاں ان کے خاص گروہ تھے، خاص خاندانی طبقہ جو تھا. جیسے کہ اپنے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی مثال پنڈتوں کے یہاں کہ پنڈت ہی اہل حنوت کے مذہبی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے، ان کو سمجھ سکتا ہے، دوسرے لوگ ان کتابوں کو چھو بھی نہیں سکتے. تو دراصل یہ آئے وہیں سے ہیں، اس لیے ان کے یہاں اصل یہود کے یہاں یہی مسئلہ تھا. تو وہ اپنے من کی جو بات ہوتی تھی اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے اور جس میں خود پھنسنے والا ہوتا تو اس کو چھپا لے جاتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے لوگوں کے سامنے کہ ایسا کچھ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پہلی بات تو تم حق کو باطل سے گڑمڑ کر دیتے ہو اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو چھپا لیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، گرچہ تم کو سب کچھ پتہ ہے، تم سب کچھ جان رہے ہو. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش کی، انہوں نے ایک سازش رچی تھی. ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ یہ جو کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کتاب ہی ہے. یہ گرچہ اللہ کے نبی کے سامنے و مسلمانوں کے سامنے آ کر کے انکار کرتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، یہ حق نبی ہیں، لیکن اپنے آپس میں جب بیٹھتے تو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ نبی ہیں، ان کے اوپر آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی کتاب ہے. تو کہتے کہ یا اہل الکتاب وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، تم ایمان لے آؤ
اس چیز پر جو ان لوگوں پر نازل ہوئی ہے، جو وحی ان پر نازل ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد مکر جاؤ، واپس چلے جاؤ، لعلہم یرجعون، تب پھر شاید امید ہے کہ یہ ان میں کے لوگ جو ایمان لے آ رہے ہیں یہ پلٹ آئیں گے، یہ جو ایمان لانے کا سلسلہ ان کا جو ہے یہ تھم جائے گا، رک جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ پنڈتوں کو ہندوستان میں چودراہٹ حاصل تھی، لوگ ان کی بڑی عزت اور قدر کیا کرتے تھے کہ یہ پڑھا لکھا گروہ ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ایسا ہی عربوں میں یہودیوں کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ وجہ یہ کہ عام عرب امی تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ان کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی، خاص طور سے بنی اسماعیل کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، مکہ والوں کے پاس ان پڑھ لوگ تھے، پڑھائی لکھائی سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، اگر وہ پڑھتے تھے تو تورات انجیل ہی پڑھتے تھے، تو ان کو وہ لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ارے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب والے لوگ ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ تو اگر یہ لوگ ایمان میں، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے اور ایمان لانے کے بعد واپس پھریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ واپس جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ گڑبڑ ہے، اس لیے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو سازش تھی، جو چال تھی، اس کو قرآن کریم میں نازل کر کے کھول دیا کہ اگر یہ پلٹ رہے ہیں تو یہ مقصد ہے ان کے پلٹنے کا ایمان لانے کے بعد۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور پھر آپس میں اس چیز کو کہنے کے بعد کہ دیکھو ایمان تو لا رہے ہو، دن کے آخر شروع میں ایمان لا رہے ہو اور آخر میں واپس آ جانا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم اپنے دین کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرنا، یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کے دین کی پیروی مت کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کی جو ضد اور ہٹ درمی تھی اس کو فرما رہا، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ راستہ تو صرف اللہ ہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ تو صرف اللہ ہی کا راستہ ہے، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تم صرف اس وجہ سے ضد میں پڑے ہوئے ہو کہ تم کو ڈر ہے کہ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ تم کو کہیں کسی کو وہ چیز نہ عطا کر دی جائے جو تم کو دی گئی تھی، تم کو صرف یہ ڈر کھایا جا رہا ہے کہ کہیں کسی کو وہ چیز نہ دے دی جائے جو کبھی تم کو دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یا کہیں تمہارے رب کے نزدیک وہ شخص تم پر غالب نہ آ جائے، یعنی بنی اسماعیل تم سے آگے نہ نکل جائیں، تم کو صرف یہ چیز، یہ ضد کھائے جا رہی ہے، اور اس ضد اور ہٹ دھرمی میں صرف تم ایمان لے جا رہے ہو کہ نبی تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، سارے نبی تو اب تک ہماری جانکاری میں جتنے آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، یہ ایک الگ کہاں سے آ گیا، یہ بنی اسماعیل میں سے کہاں سے آ گیا، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر بنی اسماعیل تو عزت و احترام میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے کہ ہم نے ان کے خاندان کے نبی کی ہم نے اتباع کر لی، اب تک تو وہ ہماری اتباع کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تک تو وہ ہماری عزت و احترام کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ہم ان کے سامنے جھک جائیں، ان کی اتباع کر لیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری یہ ہٹ درمی اور ضد جو ہے یہ تم کو تباہ کر رہی ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی سے کچھ چلنے والا نہیں، یعنی ہدایت تمہارے یہ صبح ایمان لانے اور شام کو واپس ہو جانے سے کوئی رک جائے گا یا واپس ہو جائے گا، یہ سب ہونے والا نہیں، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے گا عطا کرے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، یعنی اپنی نبوت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنے اس مقام اور مرتبے کے لیے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم سے مشورہ لے، تم جس کو چاہو، جس کو تم پسند کرو اس کو دے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اس کو عطا فرماتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کو یہاں پر کھول کے بیان کر دیا، اور جو انہوں نے چال چلی تھی ایمان والوں کو ایمان سے پھیرنے کی اور روکنے کی،
ان کی اس چال کو بھی یہاں پر کھول دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔